قریب آپ آؤ بھائی صاحب، نیڑے نیڑے آؤ کہ تھوڑا تھوڑا قریب آؤ جی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایکو کم کیجیے جی، الصلوات اونچا کریں. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، انتہائی قابل عزت و قدر ذی وقار طالبات معلمات، میری مائیں اور بہنیں، اختتام بخاری شریف کی اس بابرکت محفل میں استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث جامع المعقول والمنقول جناب حضرت مولانا حبیب الرحمن فاروقی صاحب دامت فیوضہم العالیہ اپنے قیمتی جواہر پارے آپ احباب کی خدمت میں پیش فرما چکے. میں نے بھی چند سادہ سی باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے حوالے سے عرض کرنی ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اٹک شہر کے بالکل قریب ایک محلہ ہے مرزا. یہ بات میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں.
میرے بیان سے پہلے ایک عالم نے اپنی گفتگو کے دوران یہ واقعہ سنایا۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ میرا جہلم کا ایک دوست تھا، اس دوست نے کہا کہ میں کسی کام کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، سخت سردی کا موسم تھا، میں جب رات کے وقت گھر واپس آیا، کھانا کھانے کے بعد میں سو گیا تو مجھے میری بیٹی نے کہا ابا جان آپ عشاء کی نماز تو پڑھ لیں۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ مجھ سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور اس نے کہا ابا جان جب سے آپ کے آنے کی اطلاع ملی ہے، آپ نے فون پر بتایا کہ میں فلاں وقت گھر میں پہنچ رہا ہوں، کئی گھنٹے ہو چکے ہیں میں آپ کے وضو کے لیے پانی گرم کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ عالم فرمانے لگے کہ مجھے اس دوست نے کہا مجھے بڑی شرم آئی، میں نے بستر ایک طرف پھینکا، اسی گرم پانی سے وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آج تک زندگی میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جو اگلا جملہ سنانا ہے وہ آپ دوست بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ یہ میرے اندر تبدیلی اس لیے آئی کہ میری بیٹی عالمہ تھی، اس کو میں نے دین کی تعلیم دلائی تھی، اس عالمہ بیٹی کے علم کا مجھے یہ فائدہ ہوا، رب العالمین نے مجھے ساری زندگی کے لیے پکا نمازی بنا دیا۔ تو ایک عالمہ بیٹی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آیا کرتا ہے۔ میں فارغ التحصیل ہونے والی اپنی تمام بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا وہ ہوں کہ وہ بھی ہماری اسی بیٹی کی طرح اپنے ماحول اور خاندان کے اندر ایسی دین کی محنت کریں تاکہ پورے معاشرے کے اندر دینی انقلاب آ جائے۔ یہ کو کم کریں جی۔ میں نے ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں نے جو مقصودی بات عرض کرنی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ آیت نمبر 34، سورت کا نام سورۃ التوبہ، 10واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک لشکر میں آپ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، مہاجرین کی جماعت بھی انصاریوں کی جماعت بھی۔ مہاجرین آپس کے اندر کہنے لگے یہ جو اللہ کریم نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ آپس میں مہاجرین کہنے لگے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا سونے کا خزانہ چاندی کا خزانہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کاش ہمیں یہ پتہ چل جاتا سونے اور چاندی کے خزانے سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کریم کے نزدیک کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مہاجرین کی جماعت اگر آپ کی
خواہش ہو یہی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ سارے مہاجرین کہنے لگے آپ کی بڑی نوازش ہوگی اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پوچھ دیں سونے اور چاندی کے خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کریم کے نزدیک کیا ہے۔ میں جاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پہ سوار تھے، اونٹ کو دوڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے آگے تھے، مہاجرین کی جماعت نے بھی سواریاں تیز کر دی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے حضرت مہاجرین کی جماعت پریشان ہے، سونے اور چاندی کے خزانے اللہ کریم کے ہاں اتنے قیمتی نہیں تو ان سے زیادہ قیمتی چیز رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کی جماعت کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بتا دو، تین چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جو سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی ہیں۔ حضرت وہ کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب شاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دل نصیب ہو گیا، شکر کرنے والا دل اللہ کریم کے نزدیک سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور رب العالمین کی لاریب کتاب، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آیت نمبر 7، تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں بھی تمہیں نعمتیں زیادہ دیتا جاؤں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی ہے ان عذابی لشدید، ناشکری کرنے والوں کے لیے میں اللہ کریم کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ سبق بڑا لمبا ہے، میں مقصودی بات پر آ رہا ہوں۔ ایک بات شکر کرنے والا دل، نمبر 2 لسان ذاکر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس خوش قسمت بندے کو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان نصیب ہو گئی، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اللہ کریم کے نزدیک سونے اور چاندی کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے سامنے فرمانے لگے ایک عبادت ایسی ہے کائنات کے اندر، اس عبادت کا اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی جگہ مقرر نہیں کی۔ سننے والے حیران رہ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، رمضان شریف روزوں کے لیے مہینہ مقرر کیا ہے، حج کے بھی اللہ نے دن مقرر کیے ہیں، حج کرنے کے لیے جگہ مقرر کی ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے دنیا میں اللہ نے وقت مقرر بھی نہیں کیا، جگہ مقرر بھی نہیں کی، اور عجیب بات یہ ہے وہ عبادت کرنی ہو باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، حضرت وہ کون سی عبادت ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عبادت ہے
اللہ کریم کا ذکر کرنا، ذکر الہی کے لیے اللہ نے وقت بھی مقرر نہیں کیا، جگہ بھی مقرر نہیں کی، باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے انسان اللہ کریم کا ذکر ہر وقت کر سکتا ہے۔ استادوں نے آخری حدیث پاک بیان کی ہے، آخری حدیث پاک پڑھی نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں ایک جملہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، صرف اسی کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ 100 بار اللہ کی رضا کے لیے کہہ لے، اللہ اس کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں درج کرا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے۔ ایک چھوٹا سا اور اشارہ، یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت سبا، فرمایا والی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، آیت نمبر 12 میرے سامنے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، وزیروں کی کرسیاں بھی ساتھ بچھی ہوئی ہیں، ہوا کو حکم دیا میرے تخت کو اڑانا شروع کر دے، پرندوں نے پر پھیلا کر ساتھ ساتھ سایہ بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ کریم کی قدرت، ایک غریب اور مسکین بندہ زمین میں ہل چلا رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے گزرا، غریب بندے کی نظر پڑی، اس نے حیران ہو کر کہا سبحان اللہ۔ سارے دوستوں دی منت کرے نا ایک باری اچھا سبحان اللہ سنا اچھا ماشاءاللہ۔ حضرت قاری صاحب، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں سنا، وہ تو اوپر فضا میں تھے، حضرت سلیمان سنے یا نہ سنے، رب رحمان نے تو سن لیا۔ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر مقام پہ سنتا ہے۔ نہیں نہیں احباب، بندہ زبان سے نہ کہے، اللہ کریم تو دل کی بھی سنتا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر تخت کو روک دیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تخت رک گیا، فرمایا اسی زمین کے اندر اتاریے، یہاں غریب بندہ ہل چلا رہا ہے۔ تخت سلیمانی غریب و مسکین بندے کی زمین میں اتر آیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر اتر کر اس غریب بندے سے ملاقات کیجئے اور میں اللہ کریم کا ایک پیغام سنا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اترے، غریب و مسکین بندہ حیران کھڑا ہے، اتنا عظیم بادشاہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، پرندوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، ہوا کا بادشاہ، دنیا کے لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہی ہے اور دین کے لحاظ سے سب سے بڑا منصب مقام نبوت ہے۔ یہ دونوں اعلیٰ ترین منصب اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اتنی عظیم شخصیت میں غریب و مسکین کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچے، فرمایا غریب بندہ رب کائنات کا پیغام سن لے، لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ خَیْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات، میرا خزانہ، میرا لشکر، میری تمام دنیاوی نعمتیں، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، یہ اتنے قیمتی نہیں ہے جتنا میری زبان کا ایک سبحان اللہ والا کلمہ قیمتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اگلی بات دھیان سے سنیں۔ غریب بندے نے کہا حضرت کیوں؟ اس کیوں کا جواب
آپ کی تمام دنیاوی نعمتیں اتنی قیمتی نہیں جتنا میری زبان کا ایک کلمہ سبحان اللہ قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میری تمام دنیاوی نعمتوں پر فنا آ جائے گی، سبحان اللہ کہہ کر جس کی تسبیح کر رہا ہے اس ذات پہ فنا نہیں آئے گی۔ مقصودی سبق قلب شاکر لسان ذاکر، شکر کرنے والا دل، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مہاجرین کی جماعت کو جا کر بتا دیجئے زوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک و دنیاک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو نیک بیوی نصیب ہو گئی، نیک بیوی سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ الفاظ سنانے تھے۔ ان جامعات کا مقصد جو ہماری طالبات کے لیے ان کی دینی تعلیم کے لیے دینی تربیت کے لیے قائم کیے گئے، ایک عورت کو صحیح معنوں میں نیک بنانا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرأة الصالحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی خوش نصیبی دولت اور مال نہیں، پیسہ اور سرمایہ نہیں، زمینیں اور جائیدادیں یہ انسان کی خوش نصیبی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے بندے کی بیوی نیک ہو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو عرض کروں گا، ایک نیک اور دیندار عورت کیسے انقلاب برپا کرتی ہے۔ حضرت پیر پیران قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹی عمر تھی، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے رخصت ہونے لگے۔ دیندار اماں نے کہا بیٹے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ میری نصیحت ہے۔ قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا، تمام قافلے والوں کو لوٹتے لوٹتے ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی معصوم کے پاس آیا، بیٹے آپ کی میں تلاشی نہیں لینا چاہتا، خود بتا دیجئے آپ کے پاس کیا سامان ہے۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ 40 سونے کے دینار؟ ڈاکو حیران رہ گیا، تمام قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال 40 سونے کے دیناروں کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکو نے جا کر اپنے سردار کو بتایا، سردار حیران ہو کر پاس آیا، بیٹا آپ کے بعد 40 سونے کی دینار ہیں؟ گیا کہاں ہیں؟ یہ قمیض کی اندر والی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے حیران ہو کر سوال کیا، بیٹے ایسے موقع پر لوگ اپنا مال چھپایا کرتے ہیں، تو نے ظاہر کیوں کر دیا؟ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، علم حاصل کرنے کے لیے میں رخصت ہونے لگا، مجھے دیندار اماں نے نصیحت کی تھی بیٹا ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ ڈاکوں کا سردار تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اپنے ڈاکوں کی جماعت کو کہنے لگا یہ چھوٹا بچہ ہو کر دیندار اماں کی بات پہ عمل کر رہا ہے، ہم اتنے بڑے انسان ہو کر سچے خدا کے حکام پہ عمل نہیں کرتے۔ میں تو سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ سردار کی توبہ دیکھ کر تمام ڈاکو نے توبہ کر لی، قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ ایک دیندار اماں
کی بات کی وجہ سے قافلے والوں کو لوٹا ہوا سامان بھی مل گیا، ایک دیندار اماں کی بات کی وجہ سے حضرت شیخ جیلانی کے سونے کے دینار بھی بچ گئے، ایک دیندار عورت تمام ڈاکوؤں کے سچے دل سے توبہ طائب ہونے کا ذریعہ بھی اللہ نے بنا دیا۔ نیک بیوی سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، حدیث پاک میں آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بھی بیان فرمائی۔ یہ بھی میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، یہ جو گفتگو اب میں کر رہا ہوں یہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور دیندار عورت کی 4 نشانیاں بیان کی۔ فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، رمضان شریف کے فرضی روزے بھی رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے، اور نمبر 4 خاوند کی بات بھی مانے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے۔ معاف کیجئے گا، اول تو ہماری ماں اور بہنوں نے نماز پڑھی نہیں، اگر نماز پڑھی ہے تو قبول نہیں ہوئی۔ ہماری ماں اور بہنیں سوال کریں گی کیسے ہماری نماز قبول نہیں ہوئی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات۔ آپ نے فرمایا تو وقت آئے گا میری امت پر، میری امت کی عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ کیا مطلب؟ اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے باریک کپڑے پہنے گی، تنگ کپڑوں میں سے باریک کپڑوں میں سے پورا جسم نظر آ رہا ہوگا، اور عورت کا باریک کپڑے پہن کر تنگ کپڑے پہن کر دوسروں کو جسم دکھانا یہ کوئی معمولی گناہ تو نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحها وان ریحها لا یوجد من مسیرت قضا و قضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ اور باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی معروم رہیں گی۔ عورت کے جسم پر کپڑا باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے کپڑوں میں سے، عورت نماز پڑھے نماز قبول نہیں۔ سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، عورت نماز ادا کرے عورت کی نماز قبول نہیں۔ ہمارے گھروں میں رحمت کیسے آئے گی؟ میری مائیں اور بہنیں سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، پہلی گھر والی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس جبرائیل فرشتہ آئے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت، ایک آدھ دن گزرا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ کھڑا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جبریل نظر نہیں آتا تھا، عرض کرنے لگی حضرت آپ میری گود کے اندر سر مبارک رکھ لیں، آپ لیٹ جائیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے، عرض کرنے لگی حضرت
میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، جبرائیل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے تو دیر ہی نہیں کی، تو نے سر سے دوپٹہ اتارا، سر کے بال نظر آئے، جبریل آنن فانن واپس چلا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی چادر اور دوپٹہ سر پہ رکھ لیا، سر کے بال ڈھانپ دیے، پوچھنے لگی حضرت آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی حضرت یہ واقعی جبرائیل فرشتہ تھا۔ کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ جب عورت کے جسم پر کپڑے باریک ہو، سر پر دوپٹہ باریک ہو، جسم باریک کپڑوں میں سے نظر آ رہا ہے، سر کے بال دوپٹے میں سے نظر آ رہے ہیں، وہاں رحمت والے فرشتے اللہ کی طرف سے کیسے آئیں گے؟ میں الفاظ بڑے محتاط عرض کروں گا، میری مائیں اور بہنیں غور کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کپڑوں پر جسم پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت ان کے قریب سے گزری، اگر کپڑے اور جسم پر لگی ہوئی خوشبو غیر محرم مردوں نے سونگھ لی، اللہ کے دفتر میں یہ عورت برا کام کرنے والی لکھی جائے گی۔ اتنی احتیاط۔ میں اور بات عرض کروں، حدیث پاک میں آیا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم الشان تابعی تھے۔ میری مائیں اور بہنیں سنیں، یہ مسائل ان کے لیے ہیں، آپ دوستوں کے لیے بھی فائدے سے خالی نہیں، دین کی باتیں ہیں۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے گھر میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی نماز ادا کر رہے تھے، حضرت صاحب انتظار میں ساتھ بیٹھ گئے۔ گھر کے ایک کونے میں کھجوروں کے درخت تھے، کھجوروں کے درختوں کے اندر کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے، یہ کیا آواز ہے؟ ایک خوفناک سانپ نظر آیا۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے سانپ کو مارنا چاہا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اندر اشارہ کیا سانپ کو مارنا نہیں۔ نفلی نماز میں اتنی گنجائش ہے۔ حضرت صاحب حیران ہو گئے، میں سانپ کو مارنا چاہتا ہوں، مجھے مارنے نہیں دیتے۔ حیران ہو کر صاحب بیٹھ گئے۔ جب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی نماز سے فارغ ہوئے، فرمانے لگے حضرت صاحب مجھ سے پوچھو تو صحیح، کیوں میں نے آپ کو منع کیا ہے سانپ کو مارنا نہیں؟ جی حضرت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، یہ کمرہ نظر آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے نظر، یہ سامنے، یہ ہماری برادری کے ایک نوجوان کا کمرہ تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی مکہ کے دشمن مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے رائے لی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی حضرت خندق کھود لینی چاہیے، مدینہ طیبہ کے 3 طرف پہاڑ ہیں، جس طرف سے حملے کا خطرہ تھا، آپ نے خندق کھودنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہماری برادری کا یہ نوجوان بھی خندق کھودا کرتا تھا، دوپہر کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता, हजरत मेरी नई नई शादी हुई है, इजाजत हो मैं घर वापस चला जाऊं, सुबह काम पर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। आप तो सहाबा किराम पर बड़े मेहरबान थे। ऐसे नहीं, कुरान का हवाला है, 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत तौबा, ये आयत नंबर 128। फरमाया बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, आप अहले ईमान के साथ बड़े शफीक और मेहरबान थे। आप रोजाना इजाजत दे दिया करते थे, नौजवान तू घर में चला जा, सुबह काम पे हाजिर हो जाना। एक दिन नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ, हजरत मैंने अपने हिस्से की खंदक खोद ली है, घर चला जाऊं। नहीं नहीं, रोज तो ऐसे चला जाता है, यूं कर खुद असलहा तक औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रास्ते से तू मदीना तैयबा घर जाया करता है, रास्ते में यहूदियों के महल्ले हैं, वो मुसलमानों के दुश्मन हैं। ऐसा न हो कि कोई यहूदी नुकसान न पहुंचा दे, कोई न कोई हथियार भी साथ रखा कर, खाली हाथ न जाया कर रोजाना। नौजवान ने नेज़ा उठा लिया, घर की तरफ चल पड़ा। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा, मेरी माँ और बहनें सुने, ये जुमला मैंने सुनाना था। नौजवान सहाबी घर के दरवाजे पे पहुंचा, बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेरी बीवी और घर के अंदर होने के बजाय दरवाजे पर। नौजवान को खैरात आई, नेज़ा उठाया, बीवी पे वार करने लगा। तेरी ये जुर्रत कि तू दरवाजे पर खड़ी है, औरत का तो मकाम घर के अंदर होता है। जब नौजवान ने नेज़ा उठा के मारने का इरादा किया, बीवी की चीख निकल गई। सबर सबर, हौसला कर, जरा घर के अंदर जाकर तो देख, मुझे कौन सी मजबूरी दरवाजे के बाहर लेकर आई है। क्या बात है, तू अंदर देख ना। नौजवान साहबी घर में अंदर दाखिल हुआ। चारपाई पर एक खौफनाक सांप लेटा हुआ था। नौजवान के हाथ में नेज़ा था, उसने नेज़े का सांप पे वार किया। जैसे सुई के अंदर धागे को परो लिया जाता है, ऐसे सांप को नेज़े में परो लिया। नेज़ा घर के सहन में गाड़ दिया। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, सांप जिंदा था, सांप ने नौजवान को डस लिया। अब हमें ये इल्म नहीं नौजवान पहले फोत हुआ या सांप पहले मर गया, दोनों खत्म। अल्लाह, अब हम सारे बिरादरी के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की हजरत, ये नौजवान नया नया शादीशुदा था, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इस नौजवान को दोबारा जिंदा कर दे। तुसा दोस्तां दे सवाल है, टाइम बड़ा महदूद है, उच्चा जवाब देना है। इसे दोबारा हजरत दुआ कीजिए, अल्लाह जिंदा कर दे। अल्लाह कर सकता है या नहीं कर सकता? कुरान पाक के अल्फाज ये मेरे सामने, तीसरा पारा, सूरत का नाम है सूरत आल इमरान। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। आयत नंबर 47 सूरत आल इमरान, तीसरा पारा। अल्लाह किसी काम का फैसला कर ले, अल्लाह फरमाते कुन हो जा। ये कुन भी हमारे समझाने के लिए फरमाया। अल्लाह को कुन कहने की कोई मोहताजी नहीं, अल्लाह इरादा करता है, काम हो जाता है। आप दुआ करें अल्लाह इसको दोबारा जिंदा कर दे। एक छोटी सी बात और भी आपको
اپنی ماں اور بہنوں کو عرض کرتا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ جیسے اب یہ دعا کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچے، رب کائنات کی قسم، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ کی قبر پہ جا کے دعا کرائی ہو، ایک بھی صحیح حدیث۔ یہ موضوع نہیں، میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کوئی حج اور عمرے پر جا رہا ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر جا کر میرے لیے دعا کروانا، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، آپ احباب، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کا کیا انداز تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، حضرت میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف جا رہے ہو، اپنے لیے دعائیں مانگنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شامل رکھنا۔ کوئی حج اور عمرے پر جا رہا ہے، اس سے درخواست کرنی ہے اپنے لیے دعائیں مانگنا، تو ہمارے لیے بھی دعائیں ضرور کرنا۔ حضرت آپ دعا کیجئے اللہ اس نوجوان کو دوبارہ زندہ کر دے، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفروا لأخیکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیں، جو وقت اللہ نے اس کا موت کا مقرر کیا تھا وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کی بخشش کی دعائیں مانگو۔ اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ مدینہ طیبہ میں کسی گھر کے اندر تمہیں سانپ نظر آئے، سانپ کو مارنا نہیں ہے۔ حضرت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اعلان کرو، نکل جا ہمارے گھر سے، کیوں ہمارے گھر میں آیا ہے؟ ایک دن اعلان کرو، دوسرے دن پھر سانپ نظر آئے تمہیں، مدینہ طیبہ والو پھر اعلان، کل میں نے تجھے کہا نہیں تھا ہمارے گھر سے نکل جا، آج پھر نظر آ رہا ہے۔ تیسرا دن آ گیا، پھر تمہیں سانپ گھر کے اندر چلتا پھرتا نظر آئے، پھر اعلان، 2 دن ہو گئے میں مسلسل کہہ رہا ہوں ہمارا گھر چھوڑ جا، ابھی تک تو نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا۔ 3 دن اعلان کرنے کے بعد اگر چوتھے دن تمہیں سانپ نظر آئے پھر تم نے اس کو مارنا ہے، پہلے 3 دن کیوں سانپ کو نہیں مارنا، اعلان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی مسلمان جنات میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کر کے بیعت ہو چکے ہیں، وہ مسلمان جنات سانپ کی شکل بن کر مختلف گھروں کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تم نے 3 دن اعلان کیا اگر کوئی مسلمان جن ہوا سانپ کی شکل میں وہ تمہارا گھر چھوڑ جائے گا، اور جو چوتھے دن تمہیں نظر آ رہا ہے یہ مسلمان جن نہیں، یا تو سچ مجھ کا سانپ ہوگا یا کوئی شیطان ہوگا سانپ کی شکل کے اندر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے چونکہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سانپ کو مارنے سے منع کیا تھا، 3 دن تک اعلان پہلے کرنا ہے۔ کھجوروں کے درختوں میں تمہیں سانپ چلتا ہوا نظر آیا تو مارنے کے لیے اٹھے، اس لیے میں نے روکا جتنے تک 3 دن اعلان نہ کرو سانپ کو نہیں مارنا۔ حدیث پوری ہو گئی۔
میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو جو جملہ سنانا تھا، عورت گھر کے دروازے کے باہر نظر آئی، نوجوان صحابی کو غیرت آ گئی، میری نوجوان گھر والی دروازے کے باہر کیوں کھڑی ہے؟ حدیث پاک میں آیا جو عورت خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے جتنے تک گھر کے اندر واپس نہ آئے، رب العالمین کے تمام فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ان جامعات کا مقصد مستورات کو دیندار بنانا ہے۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اچھا یہ تو میں نے مسئلہ عرض کر دیا، کپڑے باریک ہیں، دوپٹہ باریک ہے، جسم نظر آ رہا ہے، عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، وضو کرے وضو نہیں ہوتا، غسل کرے غسل نہیں ہوتا، ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، ناپاک جسم کے ساتھ قرآن پاک کی زبانی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، جسم ناپاک ہے، نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی حالت میں عورت کی موت آ گئی، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، برادری اور محلے کی عورتوں نے جمع ہو کر اسے غسل دیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، ناپاک جسم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ آج کل فیشن بن گیا، اتنے بڑے بڑے ناخن اور سارے ناخن پالش کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے کہ مہندی لگائے، ناخن پر لگائے، ہاتھ پر لگائے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک ہاتھ سامنے ظاہر ہوا، ہاتھ میں ایک پرچی تھی، سوال لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رکا لینے لگے، پھر آپ نے ہاتھ مبارک پیچھے کھینچ لیا، بھئی یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کیا پتا یہ کسی عورت کا ہاتھ ہو، میرے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عورتیں ہاتھوں پہ مہندی لگایا کریں، ناخن پر مہندی لگایا کریں، تاکہ فرق پتہ چلے یہ ہاتھ مرد کا ہے، یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آج کل حالات کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی 1، رمضان شریف کے روزوں کی پابندی 2، عزت کی حفاظت 3۔ یہ عورت کی سب سے قیمتی دولت ہے، عزت۔ اور نمبر 4، اطاعت بالہا، جو مسلمان عورت اپنے خاوند کی بات مانے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں یہ سن لیں، خاوند کا وہ حکم ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ خاوند کہتے یہ میرا دوست ہے، اس سے پردہ نہ کر، عورت علالرام کہہ دے نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، میں اس سے پردہ کروں گی، وہ حکم خاوند کا ماننا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ میں آخری حدیث پاک سناتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں کو پھر دعا۔ مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان عورتیں جمع ہوئیں ایک مکان کے اندر، آپس میں کہنے لگیں جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام نیک اعمال کا ثواب ہمارے مرد لے گئے۔ 6 اعمال انہوں نے شمار کیے، عورتیں کہنے لگی ہمارے مرد حضرات با جماعت نماز ادا کرتے ہیں مسجد نبی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ایک نماز بندہ مسجد نبی میں پڑھے 1000 نماز کا ثواب، دوسری روایت 5000 نمازوں کا ثواب، تیسری روایت 50000 نمازوں کا ثواب۔ بندہ جماعت سے وہاں نماز پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور بندہ اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے آئے مسجد نبوی شریف میں جماعت سے نماز پڑھے 50 گنا زیادہ 25 لاکھ نمازوں کا ثواب، آپ نمازوں کا ثواب روزانہ ملتا ہے۔ عورتیں کہنے لگی ہم تو محروم ہیں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان اور مقام والا امام نہ اللہ نے بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ نمبر 2، ہمارے مرد حضرات جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز بندہ جماعت سے پڑھے 500 نمازوں کے برابر ثواب۔ نمبر 3، ہمارے مرد جنازہ ادا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی ایماندار کا جنازہ پڑھے اللہ اسے 1 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اللہ اسے 2 قرات کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات کا ثواب اللہ نے احد پہاڑ سے بھی بڑا بنایا ہے۔ عورتیں کہنے لگی ہم تو محروم ہیں۔ نمبر 4، ہمارے مرد عمرہ کر کے آئے ہیں آپ کے ساتھ۔ نمبر 5، حج بھی کر کے آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 6، ہمارے مرد حضرات جہاد کے سفر میں جایا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم عورتیں تو تمام اعمال کے ثواب سے محروم ہیں۔ میری ماں اور بہنیں غور کریں، با جماعت نماز کا ثواب 1، جمعے کا ثواب 2، جنازے کا ثواب 3، عمرے کا ثواب 4، حج کا ثواب 5، جہاد کا ثواب 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، کون بات کرے؟ ایک عورت کا نام ہے بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی عقل مند اور دانا تھی۔ ساری عورتیں مسلمان کہنے لگی صحابیات حضرت اسماء تو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی حاضر ہوئی، حضرت ہم عورتیں پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ فلاں مکان میں جمع ہے، تمام نیک اعمال کا ثواب ہمارے مرد لے گئے، ہم عورتوں کے حصے میں کون سا ثواب آیا؟ وہ کیسے؟ بی بی اسماء کیسے؟ حضرت با جماعت کا نماز کا ثواب، جمعہ، جنازہ، عمرہ، حج، جہاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جا کر تمام مسلمان صحابیات کو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دے۔ جو مسلمان بیوی خامد کا حکم مانے اور خامد کی خدمت کرے، اللہ خامد کا حکم ماننے والی، خامد کی خدمت کرنے والی عورت کو ان تمام نیک اعمال کا ثواب گھر بیٹھے عطا کر دیتا ہے۔ میں نے سبق شروع کیا تھا، سونا اور چاندی کے خزانے اتنی قیمتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب شاکر، لسان ذاکر، زوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دینک و دنیاک۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور نمبر 3 جس بندے کو نیک بیوی مل گئی سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی خزانہ نصیب ہو گیا۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، ان جامعات میں دینی تعلیم کا مقصد یہی ہے ہماری مستورات دیندار بنے۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی یہ خدمات تمام معاونین کا تعاون اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ میں پھر آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ان بیٹیوں کو جنہوں نے حدیث پاک کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ان کے لیے، والدین کے لیے، معلمات کے لیے، تمام ادارے کے معاونین کے لیے دن قیامت کے اسی عمل کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان